والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. بس میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت ارشاد فرمانے کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، میرا پیغمبر، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے تورات اور انجیل کتاب عطا کی، یفرحون بما انزل الیک، جب ہم آپ کے پاس قرآن پاک کو نازل کرتے ہیں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. جن کو ہم نے تورات، انجیل، زبور کتابیں دی ہیں، وہ لوگ جب آپ کے پاس ہم قرآن پاک بھیجتے ہیں، وحی کرتے ہیں، تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ گروہ ایسا ہے جو انکار کرتا ہے آپ کے قرآن کا، آپ کے باتوں کا. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، میرا پیغمبر، انما امرت، آپ یہ حکم دے کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی. اگر مشرک کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے دے یا ہمیں مہلت دے، تو میرا پیغمبر آپ نے صاف بات کہہ دیں کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہ بے شک میں حکم مانتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. ولا اشرک به، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے. سب کچھ قدرت میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس لیے میرا پیغمبر آپ صاف انہیں کہہ دیں کہ ولا اشرک به، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں. الیہ ادعو والیہ مآب، اور انہیں بتا دیں کہ میں رب کی طرف تمہیں بھی بلاتا ہوں، رب کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، رب کا پیغام تمہیں سناتا ہوں. والیہ مآب، اور میں بھی اس رب کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے. اس لیے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت دنیا پانے کو چھوڑنا ہے. تو اس لیے اللہ کے محبوب نے مشرکین مکہ کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اس لیے میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور رب کی طرف ہمارا گھر ہے، اسی کی طرف ہمارا ٹھکانا ہے. تو اس دنیا پانے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا حکم عربی زبان کے اندر. میرے پیغمبر، ہم نے جو قرآن پاک نازل کیے وہ عربی زبان کے اندر، کیونکہ آپ عربی ہیں تو ہم نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل کیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہاں میرا پیغمبر، اگر آپ نے ان مشرکین کی خواہشات کی اتباع کی تو بعد ما جاءك من العلم، جب ہم نے قرآن پاک عطا کیا اس کے باوجود اگر آپ نے ان مشرکین کی خواہشات کی اتباع کی تو ما لك من الله من ولي ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی مددگار، ولا واق، کوئی بچانے والا. میرا پیغمبر، آپ کو ہم نے قرآن پاک عطا کر دیا ہے، آپ نے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے. کہیں مشرکین کے کہنے پر آپ قرآن کے خلاف اگر کوئی عمل کریں گے تو آپ کو خود بھی ولی اور مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا. تو یہ بات اللہ اپنے محبوب کو بتانے رہنے کی امت کے لیے ہے کہ ایمان والوں تمہیں چاہیے اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے احکامات پر زندگی گزارے. دنیا کی رسم و رواج اور دنیا کے طریقے پر نہیں چلنا، بلکہ اللہ کے احکامات پر چلنا ہے. اگر تم اللہ کے احکامات چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلو گے تو من اللہ ولی ولا واق، پھر اللہ کے بڑا تمہارا کوئی ولی تو نہیں ہوگا، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، جہنم سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، ولا واق، اور کوئی بچا بھی نہیں سکتا. اس کے اللہ کے احکامات نبی کی سنتوں میں ہماری کامیابی ہے. اس
اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے احکامات اپنے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔